اسد اشرف صاحب، یہ نارووال میں احسن اقبال صاحب نے بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے. 50% گفتگو جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، 50% وہ خیالی دنیا میں تھے. جو خیالی دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ یہ کہ عمران خان ایک ناتجربہ کار، نااہل اور اناڑی کھلاڑی تھا. اس نے کھیل کے اندر پاکستان کو ورلڈ کپ لانے کا چکمہ دیا جس کھیل کی یہ الف بے بھی نہیں جانتا تھا. حضور 1992 میں میرے گھر میں باوجود تمام تر اسرت کے، تمام تر تنگ دستی کے اور فاقہ مستی کے، ایک عدد بلیک اینڈ وائٹ صحیح ٹیلی ویژن موجود تھا اور اس پہ عمران خان ورلڈ کپ جیت کے نکل گیا تھا. عمران خان کی یہ جیت احسن اقبال صاحب کو کیوں نظر نہیں آئی؟ انہوں نے کون سے ویلڈنگ والے گلاسز پہنے ہوئے تھے جس پہ وہ ورلڈ کپ ان کے ہاتھ میں آتا ہوا نظر نہیں آیا، جس کی قیمت میں اور آپ آج کل چکا رہے ہیں؟ دوسری بات، مزید فرماتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے اناڑی کے ہاتھ میں استرا دے دیا گیا ہو اور وہ اس استرے کے ساتھ پاکستان کی معیشت کی حجامت کر رہا ہو اور اس حجامت سے پاکستان کی معیشت کا ہر شعبہ زخمی ہو رہا ہے. آپ کا جواب؟ دیکھیں، ورلڈ کپ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا 1992 کا، عمران خان کو اٹھاتے ہوئے اور فاتحانہ انداز میں، اور پاکستان کی اسی کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، انہی میچز میں دیکھ لیں آپ، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل، فائنل میں کیا کارکردگی تھی صاحب کی. سر 77 رن بنائے تھے فائنل میں کچھ لوگ اور جو تھے، اس وجہ سے آپ ایک میچ جیت کے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شاید میرا خیال ہے دوبارہ آپ چیک کریں اپنے ریکارڈ کو. اور یہ تو مدینے کی پاکستانی قوم کو مدینے کا، ریاست کا دکھا کے اور کوفے کی بس میں بٹھانے والے لوگ ہیں. اور ان کی باتیں جتنا اس 22 سالہ دور میں جو باتیں کی گئی اور جتنا تھوک کے چاٹا گیا، میرا خیال آج تک کسی میں ایسا نہیں ہوا. اسی لیے یہ بات کہی جا رہی کہ اس طرح جو ہے ایک ناتجربہ کار کے پاس اگر بری طرح معیشت کو وہ چھیل رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناتجربہ کاری ہر جگہ ہے یہاں. دیکھیں، اگر مجھ سے کام نہیں ہوتا تو مجھے ایسے اپنی ٹیم لینی چاہیے جو کہ اچھے اور درست فیصلے کرے. اگر IMF میں جانا تھا تو 9 ماہ انتظار کس لیے کیا؟ کیوں اکانومی کو اس سٹیج پہ لے گئے کہ آج نیپال کا جو روپیہ ہے وہ، اس کی کرنسی جو ہے وہ پاکستانی روپے سے بڑھ گئی ہے؟ یہ ناتجربہ کاری ہے. اس وجہ سے کہا جا رہا ہے. کس شعبے میں آپ دیکھیں کوئی ایسا ڈیسیجن انہوں نے دیا؟ جب یہ مائک ان کے سامنے آتا ہے ایک ہی بات کرتے ہیں، چور ڈاکو یا پھر پیسے کی بات کرتے. جس محنت سے اور جس طرح لوگوں سے ریکویسٹ کر کے اچھے طریقے سے یہ اپنی وہ چندہ مہم کو دنیا میں کامیاب بناتے ہیں، پاکستان کے لیے کیوں نہیں ایسا کام کرتے؟ ان کی فاؤنڈیشن دیکھے، جو سرور صاحب کی ہو، سہارا والی ہو یا ان کی ہو، یہ تو فاؤنڈیشن، یہ اس کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں. کیوں نہیں 3-4 سلائی مشینز جو ہیں علیمہ باجی والی جو ڈالر بناتی ہیں وہ دے دیں چند ماہ کے لیے CBR کے ادھر، یا اسٹیٹ بینک کو دے دیں؟ ایسا ان میں کیا ہر دفعہ جو بات کرتے ہیں اس کا یو ٹرن لے لیتے ہیں؟ اس طرح پالیسیز نہیں چلتی، اس طرح لوگوں میں اعتماد نہیں آتا، اس طرح انویسٹر انڈسٹریز نہیں چلتی. ٹیکس بڑھانے سے نہیں چلے گی، ٹیکس کو کم کریں گے تو چلے گی. وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کرنا چاہیے. ہر بار یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کی جیب سے کیسا پیسے نکالنا چاہیے. دیکھیں، ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے NHA میں 10 ارب روپے کی کمائی کی، ریلوے میں اتنے ارب روپے کی کمائی کی. بھی کہاں سے کمائی کی؟ جب پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں جی ٹول پلازا جو پہلے 100 روپے تھا اب 300 روپے کر دیا، تو 3 گنا تو بڑھے گی. یہ آمدنی ان کی اس قسم کی آمدنی، اور اس پہ یہ بڑے شادیانے بجاتے ہیں. دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر وقت جو ہے قوم کی جیب پہ نظر ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.